بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ پورا سنیں، بہت مزہ آئے گا۔ ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان اولیاء لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع سے اسلام قبول کیا اور جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، جن میں کفار مکہ نے ظلم ڈھائے تاکہ تنگ آ کر اسلام سے پھر جائیں، لیکن ان کی زبان سے صرف عہد عہد کرنا جانتی تھی۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابی سینا سے تھا، جیسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 برسوں کے بعد پیدا ہوئے اور آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ ان کے والد کا نام روایات میں امامہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا اور قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جد و جہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب دیے گئے، یا 2 طرح کے خدمات تھی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو سونپی۔ ایک الحازن، یعنی حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی خزانچی تھے، اور دوسرا القلب جو آپ کا ہے، وہ موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سب نخوبی جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو تمام موزنوں کا سردار کہا ہے، تو دنیا میں قیامت تک جہاں بھی اذان دی جائے گی، حضرت بلال ان تمام موزنوں کے سردار ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا اور حضرت بلال پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ عرب کی تپتی دوپہر میں اس کو گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینے پر ایک وزنی چٹان رکھ دی جاتی تھی اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن ان کی زبان سے صرف عہد عہد نکلتا تھا۔ یہی امیہ بن خلف غزوہ بدر میں قیدی بن کر آیا اور حضرت بلال کے ہاتھوں قتل ہوا۔ قتل کے وقت حضرت بلال کی زبان پر عہد عہد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ملازم آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، کیا کوئی ایسا نہیں جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے؟ حضرت ابو بکر امیہ بن خلف کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بلال کو کتنے میں بیچو گے؟ اس نے سونے کے 10 سکوں کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے اور سونے کے 10 سکے لے کر امیہ کو دے دیے، جس پر امیہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، اگر آج تم ضد کرتے تو میں بلال کو سونے کے 1 سکے کے بدلے فروخت کر دیتا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آج تم ضد کرتے تو مجھ سے بلال کے بدلے سونے کے 100 سکے بھی مانگتے تو میں وہ دے کر بھی بلال کو آزاد کر دیتا۔ حضرت بلال کو آزاد کرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ کہتے تھے کہ حضرت میرے آقا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مہم ہر غزوہ میں حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ ان کے ساتھ صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ حضرت بلال ہمیشہ بات کرتے ہوئے یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا۔ ان سے کوئی بات اور کی جاتی تو کچھ دیر بعد بات کرتے مگر پھر یہی آ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بلال کوئی بھی بات مجھ سے منسوب کر کے کہیں تو اس سے کے بارے میں کسی شک میں مت پڑنا۔ حضرت بلال ان صحاب میں سے ہے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی، اور یہ ایک وجہ ہی کافی تھی کہ لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے، ان کی تعریف کرتے، اور جب ایسا ہوتا حضرت بلال اپنے سر کو جھکا لیتے۔ جاننے والے جانتے تھے کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن سر جھکا کر حضرت بلال کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تمہیں بتاؤں میں کیا ہوں، میں ایک حبشی ہوں اور میں ایک غلام تھا اور ایک غلام ہوں، اللہ کا غلام۔ ایک بار ایک قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ پھر آئے، پھر کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ تیسری بار پھر آئے، پھر یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ بلال کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہ جنتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ جنت خود حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات جب میں نے جنت میں داخل ہوا تو میں نے آپ کے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ کون تھا ایسا جو نہ چاہتا ہو کہ معظم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب اسے نصیب ہو۔ صحابہ اس بات پر جان تک دے سکتے تھے، لیکن یہ مقام حضرت بلال کے حصے میں آیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ فتح مکہ کو یاد کریں جب بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ موجود تھے اور ایک طرف خانہ کعبہ تھا جو مسلمان اور مشرکین مکہ دونوں کے لیے سب سے محترم تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی چھت پر جا کر اذان دینے کے لیے بلایا تو کسی
اور کو نہیں بلکہ حضرت بلال کو کہا، ورنہ وہاں وہ 10 صحابہ موجود تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ وہ اصحاب موجود تھے جو بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ وہ 4 خلفائے راشدین موجود تھے جن میں سے 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور 2 کی بیٹیاں آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج تھیں، لیکن یہ مقام اللہ نے حضرت بلال کے لیے رکھا تھا۔ ایک صحابہ نے ایک بار حضرت بلال کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو گراں گزار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی ایک کالی عورت کا بیٹا بھی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اذان دیتے وقت جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے تھے۔ پھر جب عدالت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امانت کے لیے آیا نہ جا سکا تو حضرت بلال خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے جاتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے، کبھی کسی نے سہارا دیا ہوتا۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال فرماتے کہ کیا یہی دکھ اور غم کے دن ہیں؟ اگر یہ دن ہی دیکھنا تھا تو میری جان نے مجھے پیدا ہی میری ماں نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا ہوتا؟ اے کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ پھر یوں بھی ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ اذان دیتے ہوئے غم سے بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک ابھی وہیں تھا، حضرت بلال نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے نہ نکلے تو یہ منظر اس قدر غمناک تھا کہ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال کو ہچکی لگ گئی۔ وہ اتنا روئے کہ باقی تمام صحابہ کو بھی رلا دیا۔ اگلے 3 روز تک مسلسل آپ نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچ کر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے آپ رضی اللہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ ان گلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے تھے جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زندگی گزاری تھی۔ حضرت بلال حضرت ابو بکر رضی اللہ کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ جہاد پر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، لیکن حضرت بلال نے جواب دیا کہ اے ابو بکر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خرید کر آزاد کیا تھا تو میں رک جاتا ہوں، اگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیجئے۔ تمام سے جہاں سے آپ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر ایک رات ایک خواب دیکھا۔ خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔
فرما رہے تھے کہ بلال تم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت مدینہ کا ارادہ کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ نے دیکھا تو اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال نے ٹالنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی فرمائش تھی، اذان شروع کر دی۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے؟ لوگ اتنا روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ کی فضا اس سے زیادہ سوگوار پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کافی بعد پیش آیا تھا کہ حضرت بلال نے دوبارہ کوشش کی کہ مدینہ میں ہی رہیں، لیکن وہ مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے واپس چلے آئے۔ پھر بیت المقدس فتح ہوا اور وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی کنجیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر آئیں اور صلاح کی شرائط طے کریں۔ یہاں یہ تمام بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ جب سب نے حضرت بلال سے دوبارہ اذان کی فرمائش کی، حضرت بلال بمشکل مانے اور اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ خود تو روئے ہی روئے، تمام موجودہ صحابہ بھی روئے۔ یہ دو ہی بار ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حضرت بلال نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت بلال کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی نہ ہی عرش والوں نے۔ یہ فخر صرف بلال بن ابی رباح کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں اور مسجد اقصیٰ میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ حضرت بلال کی وفات کے بعد وقت جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کیا یہی غم کا وقت ہے، تو حضرت بلال نے فرمایا نہیں، یہ بہت خوشی کا وقت ہے۔ کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دمشق میں 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے ملنے چلے گئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور نہ ہی ان کی کوئی جائیداد تھی۔ اصل میں فقیر کے باعث وہ اپنا پیچھے کچھ نہ چھوڑ کر گئے سوائے اذان کے، جو قیامت تک تمام مسلمانوں کو ان کی یاد دلاتی رہے گی۔ رضی اللہ عنہ نے اے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بنا جانا۔ الحم آمین الہی آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہماری کہانی اگر پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کیجئے، لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔